سب باتیں مائک بند کی، چلو میں کرتا ہوں بند۔ لو جی، سب کے مائک بند ہو گئے، ماشاء اللہ، اہلاً وسہلاً، مرحبا۔ اب مائک نہیں کھولیے گا، مائک نہ کھولیں۔ سب باجیاں خیریت سے ہیں؟ نئے 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 نام بھی نظر آ رہے ہیں، پرانے نام بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے یہاں آنے جمع ہونے قبول فرمائے، اور بڑی قربانی کے ساتھ آپ تشریف لا رہی ہیں، زبردست۔ یہ وقت پاکستانی معاشرے میں یہ وقت پرائم ٹائم ہے، گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ گھر والے آ جاتے ہیں، اور اماں ابا بھائی، اور یہ سب جو ہے نا اس وقت شدید مصروفیت وقت ہوتا ہے، کھانے پینے کا، آیا گئے مہمان بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ تمام باجیوں نے یہ وقت نکالا، اور وقت نکال کر اپنے آپ کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین سیکھنے سکھانے کے لیے اپنے آپ کو مصروف کیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اس لیوں کا، یہ بڑی بڑی قربانی والا وقت ہے، اور بہت ہی مبارک وقت ہے۔ تو یہ نیا تعلیمی سال ہمارا آج پہلا دن ہے، 3-4 دن، ہفتہ 10 دن لگیں گے معاملات درست ہونے میں۔ تو جب معاملات سارے درست ہو جائیں گے اور لنک وغیرہ سب چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی درست طور پر، تو پھر انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے نا؟ کیوں جی، باقی بات ٹھیک آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ تھوڑا اونچا بولتا ہوں میں، انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ تمام باجیوں کا کہ اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، اور خالص للہیت نصیب فرمائے، اور خالص اپنی ذات کے لیے قبول فرمائے، اور یہ عافیت کے ساتھ، خیر خیریت کے ساتھ، کسی قسم کی ناگہانی آفات و بلیات سے، حادثات سے، اور ایسی مصروفیات سے کہ جس میں دنیا کا نقصان ہو یا آخرت کا نقصان ہو، یا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بیکار ہو، اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بڑی بہترین قسم کی مصروفیت اللہ نے ہماری قسمت میں نصیب فرما دی۔ یہ اللہ کی بڑا احترام کرم ہوا، احسان ہوا، نظر خاصہ ہے، یہ اللہ کی نظر خاص پڑی ہم پر، آپ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کا جزوی طور پر ہم سب کو مصداق بنا دیا، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے بعد بندے وہ ہیں جو اپنے نرم گرم بستروں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، نرم بستروں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ بھی ان کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک وقت تھا ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی، سالہ سال کے سفر کیے، اور سالہ سال اپنوں سے، اپنے پیاروں سے دور رہے، اور ایسی سی کتابیں تصنیف فرمائیں جن کو آج ہم بیٹھ کر ٹھنڈے ٹھار کمروں میں، پنکھے کے نیچے، پنکھے کی ہوا کے نیچے، اپنے آرام دہ کرسی پر، آرام دہ بیڈ پر، صوفے پر بیٹھ کر ہم یکسوئی کے ساتھ، کہیں آنا جانا نہیں پڑ رہا، اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر ہم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے اس پر 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کیے جائیں، اور اللہ سے مانگا جائے، یا اللہ آپ نے شروع کروایا ہے تو یا اللہ تکمیل بھی آپ ہی کروائیں گے، اور تکمیل نہ ہو یا اللہ بلکہ اسی کے اندر ہماری زندگی پوری ہو جائے، اسی کے اندر ہماری زندگی پوری ہو جائے، اور اس کے اندر ہمیں ایسا استقامت عطا فرمائیے، کیونکہ استقامت 100 کرامت ہے، استقامت 100 کرامت ہے، تو لہذا یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے۔ تو اس لحاظ سے شکر ادا کیا جائے، تو آج کا دن یوم شکر بھی ہونا چاہیے، یوم تشکر بھی ہونا چاہیے، کہ تشکر اللہ کا ادا کیا جائے۔ پھر شکر کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ
جو ہے وہ اللہ کا دو رکعت نفل پڑھ کے یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کی بڑا کرم نوازی، یا اللہ نے بڑا احسان فرمایا، یہ بھی ہے۔ دوسرا شکر عملاً ہے، عملی طور پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، قبول فرمایا، اور ہمیں اس گرتے پڑتے گئے گزرے دور میں جس میں ہر طرف افراتفری ہے، اور وہ چیز جس کو ہمارے بڑے شیطان کا چرخہ کہتے ہیں، جس کو ہمارے بڑے، اور حقیقت بھی یہ ہے، حقیقت بھی ہے، یہ انٹرنیٹ، یہ گلوبل ولیج، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ شیطانی چرخہ ہیں۔ اللہ نے اس کو ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ایک درست کام کے لیے، بلکہ درست نہیں، انتہائی اجر و ثواب والے کام کے لیے اللہ نے اس کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور اس پر دل ہمارا خوشی سے مسرور ہونا چاہیے اور فرحت ہونی چاہیے، دل پر نور ہو کہ یا اللہ آپ نے کرم فرمایا، ورنہ کہاں میں اس قابل تھے ہم کہ آپ کا نام لیتے، آپ کا نام سنتے۔ یا اللہ آپ نے ہمیں اس فہرست میں کہ جس لائن میں، یا جس لائن میں کل قیامت کے دن جس کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہوگا، اس جھنڈے کے سائے تلے ہمیں بھی ایک کونے خدرے میں جگہ ملنی نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ کا بڑا نصیب انعام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن علماء کرام کا جھنڈا حضرت معاذ بن جبل، کیا خوبصورت نام ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو یہ اللہ نے کرم فرمایا ہمیں ان بڑی مشقتوں سے، ان سب کو اللہ کو پتہ ہے، یہ سارے طوطا مینا ہیں، یہ سارے طوطا مینا، چوری چوری کھانے والے طوطے ہیں، یہ سارے طوطیاں ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہاں اتنی محنت کرنی، مشقت کرنی، مصروفیات کے ایسے انبار ہیں ان کے اوپر، چلو یہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے اور صبح کے کچھ وقت یہ اس طرح پھر مطالعہ، یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، اور اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اس نعمت کا ایک بھرپور اچھا استعمال کر کے یہ اس کو کر رہے ہیں، تو اللہ بڑے خوش ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا کرم ہوا۔ اللہ ان جامعہ شرفیہ کے اساتذہ کو، ان کے ارباب حل عقد کو، ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ہم سب کو اس طرح سے یہاں پر جمع کیا اور ہم دین سیکھنے سکھانے کے لیے یہاں جمع ہو گئے۔ اب اس میں کچھ باجیاں نئی ہیں پہلے سال میں غالباً، کچھ باجیاں دوسرے سال میں ہیں غالباً، اور کچھ باجیاں ایسی بھی ہیں جو تیسرے سال میں ہیں، سبحان اللہ، یعنی 2 سال پہلی امت کی بھی باجیاں ہیں یہاں پر جنہوں نے 2 سال دراست دینیہ کورس مکمل پڑھ لیا، لیکن ان کو شوق آگے، ان کی شوق کی آنچ اور تیز ہو گئی، بجائے ختم ہونے کے شوق کی آنچ اور تیز ہوئی، اور انہوں نے کہا جی ہم نے آگے ہی پڑھنا ہے، اور وہ آگے پڑھنے میں اب انہوں نے، تو جس طرح طلبہ ہمارے 8 سال پڑھتے ہیں، طلبہ 8 سال پڑھتے ہیں، تو شانہ بشانہ مردوں کے شانہ بشانہ یہ بھی اب 8 سال پڑھیں گی ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک لحاظ سے قدر مشترک ہو گیا کہ 8 سالہ کورس ان کا بھی ہو جائے گا، تو 6 سالہ جو وفات کا کورس ہے وہ بھی پڑھیں گی، اور 2 سال پہلے پڑھ چکی ہوئی ہیں، تو یہ ایک قدر مشترک ہے ماشاءاللہ۔ تو ان کو بھی اہلاً و سہلاً مرحبا، اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو جو ہے وہ قبول فرمائے۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ 3 کام کی پابندی فرمائیں گی تو اللہ تعالیٰ دین کی محنت کا کام لیں گے انشاءاللہ۔ 3 کاموں کی آپ پابندی فرمائیے، ساری باجیاں 3 کاموں کی ساری باجیاں پابندی فرمائیں۔ نمبر 1 کام یہ ہے مطالعہ، نمبر 2 کام ہے اسباق کی پابندی، کلاس کی پابندی، نمبر 3 کام یہ ہے تکرار، تکرار۔ یہ 3 کام ہے، ان 3 کاموں کو آپ سب باجیوں نے کوشش کرنی ہے کہ پورا سال، اور اس کو جو ہے اپنے اس پہ جاری رکھنا ہے، اور کوشش کر کے اس میں یہ کوشش کرنی ہے آپ نے کہ ہمارے یہ تینوں کام ہوتے رہیں۔ نمبر 1 مطالعہ، مطالعہ کسے کہتے ہیں کہ صرف نحو کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، ترجمے کی کتاب ہے، سبق ہے، جو بھی سبق ہے، اس سبق کی جو کتاب آپ کو کورس کی طرف سے ملی ہے، اس کورس کی کتاب کو آپ سبق میں آنے سے پہلے مطالعہ کر لیں، 1 گھنٹہ پہلے کر لیں، 10 گھنٹے پہلے کر لیں، صبح فجر کے بعد کر لیں، فجر کے بعد جو وقت بھی آپ کو مناسب لگے، فارغ ہو کر تھوڑا سا استاد کا مزاج پتہ چل جائے گا آپ کو کہ میں بتاتا ہوں جی، ہاں جی بالکل ریویژن،
تو استاد کا مزاج پتہ چل جائے گا ہفتہ 10 دن میں یہ 1 صفحہ پڑھاتے ہیں، 2 صفحے پڑھاتے ہیں، 3 رکوع پڑھاتے ہیں، 1 رکوع پڑھاتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کتاب کا مطالعہ کر کے آئیں، 1 صفحہ 2 صفحے، 1 چیپٹر 2 چیپٹر آپ پڑھ کر آئیں۔ اس سے کیا ہوگا، 1 دفعہ پڑھیں تو اچھا ہے، 2 دفعہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے، 3 دفعہ پڑھیں تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ تو کوشش کریں 3 دفعہ کم از کم ایک جو مضمون ہے، چیپٹر ہے، وہ پڑھ کر آئیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ ہفتہ 10 دن کتاب بات نہیں کرے گی، واقعتاً کتاب بات نہیں کرتی۔ ہفتہ 10 دن کے بعد جب آپ یکسوئی کے ساتھ اس کو وقت دیں گی اور کتاب کا مطالعہ کر کے آئیں گی سبق سے پہلے، تو آپ خود دیکھیں گی کتاب آپ سے بات کرنی شروع ہو جائے گی، کتاب آپ کا دل لگانا شروع کر دے گی، اور کتاب جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنی شروع کر دے گی۔ آپ حیران ہو جائیں گی کہ اچھا کتابی باتیں کرتی ہیں، تو یہ پھر باقاعدہ آپ کی کتاب جو ہے نا آپ سے بات ہوگی۔ تو پہلے 1 دفعہ عبارت پڑھیں، اس عبارت کا ترجمہ دیکھیں، ترجمہ اگر ترجمہ ہے تو ترجمہ دیکھیں، پھر اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے وہ دیکھیں۔ تو اس طرح سے کوشش جب آپ کرتی رہیں گی مطالعہ، تو پھر آپ کو 20% 30% آپ کو مطالعہ کرنے سے بات سمجھ آ جائے گی کہ صاحب کتاب چاہتے کیا ہیں، اس چیپٹر سے ان کا مقصد کیا ہے۔ پھر جب آپ اسباق میں تشریف لائیں گی، پھر آپ جب یہ کتاب تشریف لائیں گے اس بات میں، تو اس میں کیا ہوگا کہ استاد جب تقریر کریں گے، بیان کریں گے، تو 50% آپ کو وہاں سے مل جائے گا۔ تو کتنا ہو گیا، 60 سے 80% آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ نے تکرار کرنا ہے، تکرار، کاف کشمیر والا، کتاب والا تکرار، عربی میں کہتے ہیں نا اذا تکرر علی السمع تقرر فی القلب، جب آپ کسی بات کو دہراتے ہیں، جب کوئی بات آپ کے کانوں پر بار بار دہرائی جاتی ہے، تو دل میں قرار پکڑ جاتی ہے، دل دماغ میں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو 20% جو باقی بچے گا وہ تکرار سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب تکرار بظاہر آن لائن میں بڑا مشکل ہے، لیکن آپ کوشش کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس ملک کی باجیاں ہیں، الگ الگ ملک کے اعتبار سے اپنے آپ کو تقسیم کر لیں، پاکستان والی پاکستانی الگ ہو جائیں، اس طرح یورپ والے الگ ہو جائیں، امریکہ والے الگ ہو جائیں، آسٹریلیا والے الگ ہو جائیں، اور جو ہے اسی طرح یہ مڈل ایسٹ والے الگ ہو جائیں۔ اس سے کیا ہوگا، اب یہ زوم ہے، یہ زوم اپلیکیشن جس میں ہم بیٹھے ہوئے اس وقت، یہ بھی روم ہے نا، ایک یہ بھی تو ایک روم ہی ہے۔ تو اس طرح کا آپ کوئی ایک بات جی آپس میں آپ نے جی ہم فلاں وقت میں تکرار کریں گے، اب آپ بیٹھ گئیں، اب ہم پڑھتے تھے تو ظہر سے اثر ہمارا تکرار ہوتا تھا، خلیل گنبد جامع خلیل گنبد میں ظہر سے اثر تکرار کرتے تھے۔ بڑے جامع میں گئے تو وہاں پر جو شہری تھے وہ تو نہیں کرتے تھے، لیکن جو وہاں جامع میں رہتے تھے وہ مغرب سے عشاء تکرار کرتے تھے، لازمی تھا ان کے لیے۔ تو یہ اس میں کیا ہوتا ہے، ایک باجی کو منطق میں بڑا لگاؤ ہے، دوسری باجی کو فقہ کے مسائل بڑے زبردست چٹکلے آتے ہیں، تیسری باجی کا نحو میں بڑا دل لگتا ہے، پانچویں باجی کا صرف میں بڑا دماغ چلتا ہے۔ تو اس طرح سے کر کے الگ الگ جس جس سبجیکٹ کے ساتھ آپ کو مانوسیت ہے، وہ باجی اس سبجیکٹ کا بتائے کہ جی آج استاد صاحب نے یہ عبارت پڑھی، استاد صاحب نے یہ ترجمہ کیا، اور اس میں کوئی کمی بیشی ہے ترجمے میں تو وہ دوسری باجی میں لقمہ دے سکتی ہیں۔ اور آج استاد صاحب نے پہلا نتیجہ یہ نکالا، پہلا تبصرہ یہ کیا، دوسرا تبصرہ یہ کیا، تیسرا تبصرہ یہ کیا۔ اس میں 4 ائمہ کے اقوال آئے، امام شافعی کا یہ قول ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول، فلاں میں یہ بات ہے، اور ہمارے ہاں قابل عمل یہ ہے۔ تو اس طرح کس کر کے، اور جو بات رہ جائے بولنے والے اسپیکر کے، تو بقیہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کر دیں کہ ہاں اس میں یہ بات بھی کہی تھی استاد صاحب نے۔ جنہوں نے یہ 3 کام کیے تو وہ انشاءاللہ اللہ ان کو مدرسہ بھی بنائیں گے، مدرسہ ٹیچر، آگے اللہ دین کے پھیلانے کا ذریعہ بھی بنائیں گے۔ تو اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ اور پڑھنے پڑھانے کے بعد خاص طور پر عمومی طور پر اب بھی آپ جو ہے وہ جو پڑھ رہی ہیں اس کو آگے پھیلانا آسان ہو جائے، اپنی کزنوں میں، اپنی خالہ زاد میں، پھپھی زاد میں، ماموں زاد میں، چچا زاد جو باجیاں ہیں ان کے ساتھ، چاچیوں، مامیوں، خالاؤں، پھپھیوں کے ساتھ، اور اسی طرح اہل علاقہ کے ساتھ جو خواتین ان کے ساتھ دین کی بات کرنا آسان ہو جائے۔ اکثر شکایت ہوتی ہے باجیوں کو، ہماری زبان نہیں کھلتی جی، لوگ سامنے آتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے ابھی سانپ سونگھ گیا ہے، اور زبان کھلتی نہیں۔ وہ تکرار کرانا شروع کر دیں، وہ تکرار کرائیں تو اس سے انشاءاللہ کیا ہوگا، تو ان کو بولنا آ جائے گا۔ تو یہ اللغۃ بنت الشفتین عربی کا محاورہ ہے کہ جو زبان ہے یہ جو دونوں ہونٹوں کی بیٹی ہے،
زبان کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کی بیٹی ہے. ان ہونٹوں کو ہلائیں، اور ان ہلاتے تو ہیں ماشاءاللہ، خواتین سے زیادہ کون کون نہیں ہلاتے. لیکن یہ پڑھنے پڑھانے والے کورس کی کتابیں، کورس کا، اور اس نصاب کو آپ پڑھائیں اور اس کو تکرار کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ کا یہ پڑھنا پڑھانا انتہائی زبردست ہوگا، اور پھر آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کو کسی قسم کے کوئی مسائل پیدا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 کام کرنے ہیں. کیا کیا کام ہو گئے؟ مطالعہ، نمبر 2 کیا کام ہے؟ اسباق کی پابندی، اور نمبر 3 تکرار. اسباق کی پابندی میں کنسنٹریٹ ہونا ضروری ہے، یکسوئی ہونا بہت ضروری ہے. ساتھ ساتھ بھنڈیاں بھی کاٹ رہی ہیں، کریلے بھی کاٹ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ پیاز بھی کاٹے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ استاد صاحب کا سبق بھی سنا جا رہا ہے. ماشاءاللہ بڑی باجی جو ہے نا زبردست، یعنی ایک ایک وقت میں 3 4 کام چل رہے ہوتے ہیں. ان کاموں سے کوشش کریں حتی الامکان. پاکستانی باجیوں کا تو عرض کیا نا پہلے، یہ بڑا پرائم ٹائم ہے، یہ یکسو رہنا بڑا مشکل ہے، لیکن کوشش کر لیں. اللہ سے مانگیں گے تو اللہ نے جہاں اتنا آسان کیا، اللہ وہ بھی آسان کر دیں گے. تو اس میں یکسوئی ہو، ایسی جگہ تشریح رکھیں جہاں بچوں کا انٹرفیئر نہ ہو، جہاں پر کسی کو پر مارنے کی اجازت نہ ہو، مطلب آپس کے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ تھانے دار بن جانا اور ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جانا، خبردار کوئی آیا تو وہ بجائے آپ کو جامعہ اشرفیہ کو صلاۃ سنانے شروع ہو جائیں گے، دیکھو جامعہ نے ہماری بچی کا مزاج کیسا کر دیا کہ اب یہ تو جو ہے نا تھانے دار بن گئی. تو ایسا نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کو اہمیت بتائی جائے کہ میں جب تکرار اور سبق سنوں گی تو اس سے انشاءاللہ اچھی طرح سمجھوں گی، یکسوئی ہوگی تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. تو اس لحاظ سے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور جو ہے یکسوئی پیدا کرتے ہوئے اپنے دائیں بائیں کی چیزوں کو نہ دیکھا جائے، بلکہ کتاب، موبائل کو اور اس کو سبق کو سنا جائے، اور کوئی چیز نہ کی جائے، حواس خمسہ کو متوجہ کیا جائے، پھر جا کر یہ انشاءاللہ شروع ہوگا. تو اس لحاظ سے آپ انشاءاللہ یہ شروع کریں گی تو بہت فائدہ ہوگا. تو ہمارے جو میرے ذمے ہیں، باجی پوچھ رہی ہیں کون سی کتاب ہے، تو میرے ذمے انشاءاللہ پارہ عامہ ہوگا. آپ کا پارہ عامہ یعنی 30واں پارہ، اس کا ہم ترجمہ کریں گے، ترجمے پر زور ہوگا، اور ساتھ تھوڑی بہت تشریحی تفسیر بھی ہوگی انشاءاللہ. اور چونکہ یہ نصاب کا حصہ ہے، وہ کہ آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی پارہ عامہ، تفسیر پڑھا ہوا، ترجمہ پڑھا ہوا ہوگا، لیکن یہ اس کا حصہ ہے. اب اس کو ہم کریں گے، الفاظ کے معنی دیکھیں گے. اسی طرح ہم اس کے ساتھ ساتھ خلاصۃ و تجوید تو ماشاءاللہ جو ہمارے تیسرے سال میں باجیاں آ گئی ہیں درس نظامی میں، خاصہ اول کی آ گئی ہیں، تیسرا سال شروع ہو گیا ہے، ان تجوید تو پڑھی ہوئی ہے اور بڑی قاریات ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑی قاریات ہیں ماشاءاللہ یہ. لیکن خلاصۃ تجوید وفاق کا نصاب ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. تو سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ تو اللہ سے مانگے بھی، ہمارے لیے بھی، اپنے لیے بھی، سب کے لیے مانگیں. پھر انشاءاللہ باقی باتیں کل کریں گے. بڑی محنت، اب نماز کو چونکہ وقت ہے، 3 منٹ رہ گئے ہیں نماز کے، تو میں اب جانا چاہوں گا. پھر انشاءاللہ کل آؤں تو پھر پہلی بات جو آپ نے کر لی ہو وہ آپ کر لیجیے گا. تو میرا باجی کا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ بھی آپ کو سوال ہو تو بھیجنا چاہیں تو وہ بھیج سکتی ہیں. کتابیں آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہوں گی، نہیں کی تو کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.